آیا اور بارگاہ شہداء میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ شہداء کرب و بلا میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کو کامیابیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آپ نے خطاب بھی سماعت فرما لیا اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امام علی مقام کی محبت کو بھی سماعت کیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سننے سے آپ مستفید ہوئے۔ ایک دو بات عرض کر کے پھر انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں۔ پہلی تو یہ چیز ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اور جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے عظمت دین مصطفیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین ایک نظریے کا نام ہے، ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک حقیقت اور ایک نظریے کا نام ہے۔ اور یہ نظریہ مسلمان بھی اپنا سکتا ہے اور غیر مسلم بھی اپنا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے غیر مسلم کو بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ تو سچ ہے مسلمانوں، تمہارے ہے حسین، یہ تو سچ ہے مسلمانوں تمہارے ہے حسین، لیکن ہمیں بھی کہنے دو کہ ہمارے ہیں حسین۔ روشنی جن سے قائم ہے وہ ستارے ہیں حسین، روشنی جن سے قائم ہے وہ ستارے ہیں حسین، عالم انسانیت میں سب کے پیارے ہیں حسین۔ تو حسینیت کیا ہے؟ کہ حق کا ساتھ دیا ہے، باطل کے سامنے نہ جھکنے کا نام حسینیت ہے۔ آج ہم یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، 1400 سال گزر گئے، وہ یزید دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی یزید ایک شخص کے نام کے طور پر نہیں بلکہ ایک نظریے کے نام کے طور پر جانا چاہتا ہے۔ 1400 سال پہلے والے یزید کو ہم لعنتی کہتے ہیں، لیکن آج بھی یزیدیت ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد جو یزید ہے ہم اس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، اور 1400 سال پہلے کا جو یزید ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام کا پیغام بھی میں تم کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ شہادت امام علی مقام پیغام بھی دیتی ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ تیری جرتوں سے مجھ کو ملا یہ پیغام تیرا، تیری جرتوں سے مجھ کو ملا یہ پیغام تیرا، کہ وقت کے یزیدوں کو فاش کرنا ہے کام میرا۔ اے حسین تجھ کو سلام میرا، اے حسین تجھ کو سلام۔ تو یہ پیغام ہے کہ وقت کا جو یزید ہو، میرے اور آپ کے آقا کا یہ فرمان ہے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو۔ ذالک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اگر یہ ایمان ہے کمزور ہے، دل سے برا جانو، برے کو برا کہو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، اور یاد رکھیے اہل بیت پاک کا ذکر جو ہے وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ نظریے کو اپنانا تو دین و دنیا میں کامیابی ہے، لیکن ان کا ذکر بھی کر لینا یہ بھی عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں حب آل محمد یومن خیر من عبادت الصلاۃ، آل پاک کی محبت میں
ایک دن گزارو گے تو آل محمد کی محبت یومن ایک دن کی، یعنی تمہارے سینے میں ان کی یاد کو مناتے ہو، تو آل محمد یومن خیر من عبادت سالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ یہ نہ سمجھنا یہ آپ کا بیٹھنا گرمی میں بیٹھنا رائگا جائے گا، ارے نہیں، یہ بھی عبادت ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ایک دن گزارنا ایک سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ہے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں احب اللہ لما یبسطکم بہ واحبونی بحب اللہ واحب لاہل البیت بحبی، کہ اللہ سے محبت کرو، تمہیں غذا دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے آل کے ساتھ رہو۔ اور یاد رکھیے آج نمازوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے، روزوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے، کہ ہمارے بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، یہ 5 بنیادیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن میرے اور آپ کی آقا کا کیا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص روزے بھی رکھتا ہے اور مقام ابراہیم جس کے متعلق فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، کہ جب بھی موقع ملے خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں جا کر نماز پڑھو۔ اگر تم روزے بھی رکھتے ہو، مقام ابراہیم پر جا کر نمازیں بھی پڑھتے ہو، لیکن وہ شخص وہ مبغض لأہل البیت، وہ اہل بیت اطہار کے لیے بغض رکھتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں فدخل النار، وہ شخص جان لو کہ وہ شخص جہنمی ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ آگے جنت کے بیٹھے مداح ہونے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا، اے دشمنانے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنانے اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، اور ایک قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک کی محبت جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان کسی بھی مسلمان کا مکمل نہیں ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم لیأہلی من بعدی، تمہیں بہترین لوگ ہوں گے جو میرے بعد میری آل کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل اگرچہ گناہگار بھی ہو تو سرکار کی وجہ سے، اگر نیکوکار ہو تو ان کی وجہ سے پیار کرو، محبت کرو۔ اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے اولاد عبد المطلب پر کوئی بھی احسان کیا اس کا وہ بدلہ نہیں دے سکا، کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسانوں کا بدلہ دوں گا۔ اور یاد رکھیے حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کون شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میں اس کا شافع بن جاؤں قیامت کے دن؟ صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا شافع بن جاؤں تو میری اہل بیت اطہار کی خدمت میں معمور ہو، کل قیامت کے دن میں تمہارا شافع بن جاؤں گا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب شکوہ کیا، شکایت کی، شکوہ نہیں شکایت، حضرت علی المرتضیٰ نے بات معاملات پر، تو میرے آقا نے فرمایا علی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تم فاطمہ حسن حسین پہلے جنت میں جائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہیں، قال ومن ورائکم، تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ اور تمہارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں فمحبونا، ان کا کیا بنے گا؟ قال ومن ورائکم، فرمایا وہ محبت کرنے والے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ اور آج 10 محرم الحرام کے دن آپ نے شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین سنی، پھر اس کے بعد الحمدللہ سید عمران اختر بڑی محبت کے انداز میں آپ کے سامنے منقبت پیش کی، آپ نے محبت کے ساتھ یہاں پر حاضری دی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا
کہ آپ کی حاضری کم ہے لیکن فرشتوں کی حاضری اس میں زیادہ. آج فرشتے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ ذکر آلے نبی اولاد علی سن رہے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اللہ صادق علیہ اجرا مودۃ فی القربى، ان سے فرما دیجیے میرے صدقے تمہیں سب کچھ ملا. ابو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق اعظم بن گیا، عثمان جامع القرآن بن گیا، علی حیدر کرار بن گیا، ارے بلال حبشی تھا دنیا کا امام بن گیا، اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. اللہ صادق علیہ اجرا مودۃ فی القربى، لیکن میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا. لیکن یہ کتنا ظلم ہے کہ آل پاک کو 61 ہجری میں کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں شہید کیا گیا. حضرت امام علی مقام دنیا سے چلے گئے لیکن خدا کی قسم آپ کا نام قیامت تک زندہ نہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے اسلام ہمارے تک پہنچا اور اسلام زندہ رہے گا. زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق کو باطل سکھا دیا تو نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، ارے مر کے جینا سکھا دیا تو نے. تو کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے، کل انشاءاللہ کوشش کروں گا میں شہادت امام علی مقام اور شہداء کربلا کے حوالے سے کچھ بیان کروں. اور اس کے بعد 12 محرم الحرام انشاءاللہ سالانہ یہ شہادت کانفرنس لانے والا سجدہ میں، جو کہ قبلہ دادا جی علیہ رحمہ نے شروع کی تھی اور 92 سال ہو گئے. اس دفعہ 92 سال 93 الحمدللہ 93 سال اس کانفرنس کو شروع ہوئے ہو گیا. ہفتہ کا دن بنتا ہے، ہفتے کو انشاءاللہ صبح 10 بجے سے لے کر عصر تک 5 بجے تک یہ شہادت کانفرنس ہوگی. آپ نے اس میں بھی شرکت کرنا ہے. مشائخ اللہ علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کے بیانات سے مستفید ہو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آج ڈاکے ڈال رہے ہیں ہمارے ایمانوں پر. اگر اہل بیت اطہار کا نام لیا جائے تو آپ نے سنا کہ لوگ رافضی ہونے کے دعوے دیتے ہیں، اور اگر دوسری طرف چلا جائے تو پھر لوگ ناسبی اور خارجی ہونے کے طعنے دیتے ہیں. اہل سنت کا مسلک ایسا ہے کہ تلوار کے اوپر چلنا پڑتا ہے، ادھر بھی نہیں جا سکتے ادھر بھی نہیں جا سکتے، بلکہ یوں کہیے کہ آپ ہی وہ ہیں جن کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہے اور صحابہ کی عظمت بھی ہے. یاد رکھیے یہ دونوں آج پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مسلمانوں میں ڈویژن پیدا کر دی گئی. کچھ کو نظریہ اہل بیت اطہار کی محبت کا دے دیا گیا اور کچھ کو صحابہ کی محبت کا نظریہ دے دیا گیا. حالانکہ صحابہ اور اہل بیت اطہار ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، یعنی ایک دوسرے کی اتنی محبت تھی. اور یاد رکھیے اگر کربلا کے شہداء کے نام ہی لے لیے جائے تو پتہ چلتا ہے ان کا آپس میں کتنا پیار. حضرت علی المرتضیٰ کے جو بیٹے شہید ہوئے وہ 6 تھے. حضرت امام حسن کے جو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے وہ 4 تھے. حضرت امام حسین کے جو بیٹے شہید ہوئے وہ بھی 4 تھے. حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بھائی تھے. سیدہ زینب کے 2 بیٹے تھے اور حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم بن حسن کا نام لیا جاتا ہے، لیکن باقی بیٹوں کے نام نہیں لیے جاتے. جو باقی بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ان کے نام تھے. پہلے بیٹے کا نام تھا ابو بکر بن حسن، دوسرے بیٹے کا نام تھا عمر بن حسن، تیسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ بن حسن، چوتھے بیٹے کا نام تھا قاسم بن حسن. اسی طرح حضرت امام حسین کے جو بیٹے شہید ہوئے ان کے نام علی اکبر، علی اصغر، حضرت عبداللہ بن حسین، اور پھر حضرت امام زین العابدین آپ بیماری کی وجہ سے بچ گئے تھے. اور حضرت علی کے جو بیٹے 6 تھے بیٹے ان کے نام محمد بن علی. پہلے بیٹے کا نام محمد بن علی، دوسرے بیٹے کا نام حسین بن علی، معاف کرنا دوسرے بیٹے کا نام عثمان بن علی، تیسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن علی، چوتھے بیٹے کا نام جعفر بن علی،
पांचवें बेटे का नाम अब्बास बिन अली और छठे बेटे का नाम हुसैन बिन अली। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन जिसका नाम था, यानी उनमें कितनी मोहब्बत थी। और फिर हजरत इमाम अबू बकर सिद्दीक की उम्र डबल थी हजरत अली मुर्तज़ा से। अगर वो 25 साल के थे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक 50 साल के थे, लेकिन जब हजरत अली मुर्तज़ा तशरीफ लाते तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते और उनको अपनी जगह पर बिठाते। और यही आपका नजरिया था, यही आपका मौक़िफ़ था, यही आपकी सोच थी कि अहले बैत अतार के साथ मोहब्बत ये अल्लाह का हुक्म है। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये फरमान है। और सहाबा के साथ मोहब्बत अहले बैत की किस तरह थी वो मैंने आपके सामने रख की, और मौलाना साहब ने जो बयान किया उसमें भी बातें हो गई। तो मैं थोड़ा सा बात तवारत में चली गई क्योंकि वक्त दुआ है। और आज का प्रोग्राम यकीनन हमारे जामिया शाह विलायत के नुमाइंदों का प्रोग्राम है, तो इसमें लंगर शरीफ का भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है। जमाल अहमद सिद्दीकी साहब, शेख असगर साहब, शेख इम्तियाज़ हैदर, शेख अब्दुल रशीद और बाबा फादल साहब ने लंगर का इंतज़ाम किया है। आपने ये लंगर भी खाना है और लंगर से पहले नमाज भी पढ़नी है। नमाज ये इंशाअल्लाह रात होगी, शाम की नमाज होगी, उसके बाद लंगर होगा और लंगर खा के आपने जाना है। और वैसे भी आज रात जो है ये इबादत की रात, ये भी आपको बताएं। इस रात में कम अज़ कम 2 नफल पढ़े और शुहदाए करबला की रूह को इसाले सवाब करें। और फिर उसके बाद अगर ज़्यादा इबादत की जाए, जितनी इबादत की जाए, अहले बैत इत्तेहाद का जिक्र सुनना ये भी इबादत है। आप यकीनन इबादत में हैं और आपने सारा दिन और रात का अक्सर हिस्सा भी इबादत में गुजारा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी सबकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। और एक मरतबा अहमद शरीफ, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। हम मिलकर दुआ मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब का सदका, इस कुरान पाक का सवाब, इस महफिल का सवाब, इस क़ुआम का सवाब अपनी बारगाह इलाही के अंदर कबूल मंजूर फरमा। रसूल सैयदुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में आप की तो पहले जमी अंबिया इकराम, जमी अहले बैत अतार, जमी सहाबा इकराम और जमी औलिया इज़ाम से इबादत या इलाही इस कलाम पाक का सवाब हाज़रीन मजलिस से जितने भी बुजुर्ग दुनिया तक चले गए थे, जितने आदमी भी वालिदैन अज़ीज़ व सादत, या अल्लाह तमाम से अरमान पहुँचा, तमाम से सगीरा कबीरा गुनाह माफ़, हाज़रीन मजलिस से सगीरा कबीरा गुनाह माफ़। या अल्लाह सब दियाँ परेशानियाँ मुसीबत दूर फरमा, सब ते रहमत नज़ूल फरमा, सब ते माल जान औलाद बरकत। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब का सदका साड़ी सादरी में बारगाह इलाही के अंदर, बारगाह रिसालत के अंदर और बारगाह शुहदाए करबला के अंदर कबूल व मंजूर। या अल्लाह जिन्हें बीमार हैं उनसे दिखामिया अल्लाह बेरोजगार को रोजगार अता फरमा। या अल्लाह जिन्हें दी औलाद नहीं उन्हें औलाद नदीना। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब का सदका पाकिस्तान में इस्तेकाम नसीब फरमा, अंदरूनी बैरूनी खलफशारा को महफूज फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब का सदका हाज़रीन मजलिस से